بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تر حمد و ثنا اس پاک ذات کے لیے ہے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے، راز کے کائنات بھی ہے، معبود کائنات بھی ہے، مسجود کائنات بھی ہے۔ تمام تر تعریفیں اس پاک ذات کے لیے ہے جس کے حکم کے تابع کائنات کا ذرہ ذرہ ہے۔ یہ شمس و قمر، ارض و سماء، جن و بشر سب اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ تمام تر حمد و ثنا اس پاک ذات کے لیے ہے جو راز کے اعلیٰ ہے، وہی رزق عطا فرمانے والا ہے، کائنات کی ہر چیز مرزوق ہے۔ میرے آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا اللہ کی حمد و ثنا اسی طرح ہے، اسی لائق ہے جو اس نے خود اپنی حمد و ثنا فرمائی ہے۔ حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد اس پاک ذات پر درود و سلام کے گجرے نچھاور ہوں جو باعث تکوین کائنات ہیں، باعث تحریک کائنات ہیں، جن کے بارے میں حدیث قدسی ہے لولا لما خلقت الافلاق۔ اس پاک ذات پر درود ہو جو امت کے غمہار ہیں، شافی یوم نشور ہیں، رحمت اللہ عالمین ہیں۔ امتی کے لیے لازم ہے کہ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر ہمہ وقت درودوں کے گجرے نشاور کرتا رہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر ہدیہ تبریک پیش کرنے کے بعد میں آپ کی توجہ قرآن پاک کی آیا کریمہ کے بارے میں مبذور کرانا چاہتا ہوں جو تھوڑی دیر پہلے میں نے تلاوت کی تھی۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ تحقیق وہ فلاح پا گیا جس نے اپنی ذات کا تزکیہ کیا، رب تعالیٰ کا ذکر کیا اور نماز ادا کی۔ یوں تو دنیا میں آنے والا شخص چاہے وہ دیوانہ ہو، پاگل ہو، سمجھدار ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، اس کی یہی کوشش ہوتی ہے اور بلکہ وہ جو بھی بات کرتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑھ کے دانا دنیا میں کوئی نہیں ہے، میری بات میں جو حکمت ہے اس سے بڑھ کے حکمت کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو عقل مند بندے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ حکمت ہم میں ہے یا نہیں ہے، ہم اس بات پر، اس کام پر عمل کریں جو کام حکمتوں والا ہے۔ تیری میری بات میں اگر حکمت تو ہو سکتی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بات میں نعوذ باللہ حکمت کم ہوگی؟ وہ تو سراپا حکمت والا ہے، حکمت میں تاب فرمانے والا ہے، اس کی ہر بات میں حکمت ہے۔ جس نے ارشاد فرما دیا کہ کامیابی جو ہے وہ کامیابی کے 3 گر ہیں۔ ہر بندے کو ان چیزوں پر سوچنا چاہیے۔ جس طرح کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 آدمی تھے اور وہ کسی تیسرے بندے کی بیٹھے میری تو جو درجات ہے میں ابھی جب بائے کا میں کر لوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 بندے کسی تیسرے بندے کی تعریف کر رہے تھے۔
اس کی تعریف انہوں نے بڑے فکرے کہے، کلمات کہے، کافی باتیں کی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جس بندے کی تم تعریفیں کر رہے ہو، کیا اس کے منہ سے تم نے موت کا تذکرہ سنا کبھی؟ وہ شخص کہنے لگے جی ہم نے اس کی بڑی باتیں سنی ہیں، لیکن اس کے منہ سے کبھی موت کا تذکرہ نہیں سنا، موت کی بات نہیں سنی، آخرت کی بات نہیں سنی۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جس طرح تم اس کو کیا سمجھ رہے ہو کہ دانا ہے، وہ دانا نہیں ہے۔ دانا بندہ وہ ہوتا ہے، عقل مند وہ ہوتا ہے، حکمت والا بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنی آخرت کی فکر کرے، آخرت کے بارے میں سوچے۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، تحقیق وہ بندہ فلاح پا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے شاہ فرما دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے پہلے قد کا لفظ لگایا ہے۔ یہ تاکید ہے، حرف تاکید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو مزید زور دینے کے لیے قد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تحقیق وہ بندہ فلاح پا گیا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنی ذات کا تزکیہ کیا اپنے نفس کا۔ تین گر بتائے گئے ہیں۔ پہلا گر یہ ہے اپنی ذات کا محاسبہ کرنا، تزکیہ کرنا، نفس کا محاسبہ کرنا، پہلا گر یہ ہے۔ دوسرا گر یہ ہے کامیابی کا کہ اللہ کا ذکر کرنا۔ تیسرا گر یہ ہے کہ نماز کو قائم کرنا۔ اب اس حقیقت کا مسلمان کبھی بھی انکار نہیں کر سکتا، وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے کہ اگر یہ کہے کہ ہمیں محاسبہ نہیں کیا جائے گا، قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ یقیناً قیامت کے دن دو ٹولے بنیں گے۔ ایک ٹولہ وہ ہوگا جس کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال ہوگا، سجے ہاتھ میں۔ ایک ٹولہ وہ ہوگا جس کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال ہوگا، کھبے ہاتھ میں۔ دائیں ہاتھ والوں کو اللہ تعالیٰ جنت سے نوازیں گے اور بائیں ہاتھ والوں کو دوزخ میں دھکیلا جائے گا۔ اب معزز سامعین، میں آپ سے یہ جو گزارش کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، صرف ایک سبق میں نے دہرانا ہے کہ انسان کی زندگی کے مراحل کیا ہیں۔ بچپنا ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، موت ہے، نزع ہے، قبر ہے، معاشر ہے، پرصراط ہے۔ اس کے بعد دو رستے ہیں، ایک رستہ جنت کا ہے، ایک رستہ دوزخ کا ہے۔ دونوں مقام ایسے ہیں، خالدین فیہا، وہ جنتی جنت میں رہیں گے ہمیشہ کے لیے، دوزخی دوزخ میں رہیں گے ہمیشہ کے لیے۔ اب اس کے لیے ہم نے ایک ایسا علایا عمل اختیار کرنا ہے کہ جو ہمیں کامیابی کی طرف گامزن کر دے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ بولا ہے قد افلح۔ میں نے افلح کے بارے میں جو تشریح میں نے بتانی تھی وہ میں نے کر دی ہے۔ افلح عربی کا ایسا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے فلاح پا جانا۔ اس سے مراد زندگی میں بھی کامیابی حاصل کرنا ہے، زندگی کا جو بھی مرحلہ آئے اس میں کامیابی حاصل کرنا ہے۔ ابھی میں نے مراحل آپ کے سامنے گنے ہیں۔ زندگی کے مراحل جو ہیں یہ لڑکپن سے لے کر، بچپن سے لے کر آگے جب بلوغت شروع ہوتا ہے اس سے بھی جو کامیابی کے مرحلے ہیں، جوانی میں بھی ہیں، بڑھاپے میں بھی ہے۔ نزع کا وقت جو بڑا مشکل ہوگا، لیکن جو بندہ ان تین اصولوں پر عمل کرنے والا ہوگا وہ نزع میں بھی کامیابی حاصل کر جائے گا۔ اس کے بعد جب اس کی انتقال کے بعد منتقلی قبر میں ہو جائے گی، وہاں بھی کامیابی، تینوں سوالوں میں کامیابی پا جائے گا۔ وہاں اس کے بعد جب معاشر کا دن ہوگا، 50,000 سال کا قیامت کا دن ہوگا، اس میں بھی اس کی کامیابی ہو جائے گی۔ معاشر کے دن میزان میں بھی کامیابی ہے اور اس کے بعد پرصراط میں بھی کامیابی ہے۔ یہ جو گر سکھایا گیا ہے
हिकमत और दानाई का दुरुस्त तरीका सिखाया गया है। इस आया करीमा में है कि वो 3 चीजें इस्तेमाल कर लो, तुम कामयाब हो जाओगे। मज़र सामीन, आप बखूबी इस चीज से आगाह है, दुनिया में रहने वाला शख्स चाहे वो जिम्मेदार है और चाहे वो फैक्ट्री का मालिक है, चाहे सियासी लीडर है, चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई इंजीनियर है, चाहे कोई टीचर है, हर बंदे की ये कोशिश होती है कि मैं अपने माशरे में आला किस्म का गिना जाऊं और आला मुकाम हासिल करूं। लेकिन आला मुकाम अगर हासिल करने हैं तो यही हिकमत है कि जो गुर या जो हिकमत अल्लाह ताला ने सिखाई है, जब तक उस पर अमल न किया जाएगा वो कामयाबी के गुर नहीं सीख सकेगा और वो आला मुकाम हासिल नहीं कर पाएगा। पहला गुर मैं थोड़ी थोड़ी तशरीह करता जाऊंगा अशारा कर। दूसरी पढ़िएगा मोहब्बत के साथ, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह अलालिका व सहाबिका या सय्यद। कद अफलाहा मन तज़क्का, तहकीक वो बंदा फलाह पा गया जिसने तज़किया किया, अपने नफ्स का मुहासबा किया, अपने अंदर को झांका, अपने अंदर को देखा कि मेरी नेकियों का क्या आलम है और मेरी बदियों की क्या इंतहा हो रही है। इन चीजों को जब उसने परख लिया और उसके मुताबिक उसने जिंदगी अच्छे तरीके पर अंदर चला दी तो वो कामयाब होगा। अब हम जो रोजमर्रा जिंदगी गुजार रहे हैं, शब रोज जो जिंदगी गुजार रहे हैं, सुबह से लेकर चांद तक, हमें अपना मुहासबा करना होगा कि जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं। और हम जो लोग खाते पीते हैं उसका भी देखना होगा, हमारे खाने में पीने में कितनी ततहीर और पाकीज़गी है। और अगर जो हम बोल रहे हैं उसके बारे में देखना होगा कि हमारा बोलने वाला नफे वाला है या नुकसान वाला है। माशरती जिंदगी हमारी जितनी भी गुजार रहे हैं, आइली जिंदगी हम जितनी भी गुजार रहे हैं, वो उन सब के बारे में जब जांच पड़ताल कर ली जाएगी और पकीज़ा जिंदगी गुजारी जाएगी तो तब जाके तज़किया नफ्स होगा। और अगर कभी जिंदगी में तज़किया नफ्स करके शर्मिंदगी का एहसास न हुआ तो समझ ले कि तूने अपने अंदर झांका ही नहीं है। अब अपने अंदर झांकना है। और किस तरह झांकना है? इस तरह झांकना है, एक नौजवान शख्स था, उसने अपनी जिंदगी का एक मामूल बना दिया था। फितरत खुद बहुत करती है लाले की हना बंदी, मालिक ये सारे रंग खुद भरता है। उस नौजवान के दिल में एक ख्याल पैदा हुआ और उस ख्याल के मुताबिक उसने अपनी जिंदगी की आदत बना ली, मामूल बना लिया कि वो सारा दिन गुजारता और जब रात का वक्त आता तन्हाई में बैठ जाता, एक डायरी निकालता, तारीख लिखता और उस पे सारे दिन का काम जिस तरह होमवर्क होता है वो लिखता। आज मैंने ये काम किए, इतने नेकियों के थे, इतनी बदियों के थे, नोट लिखता। आज का दिन, आज की तारीख में गुनाह ज्यादा हैं, नेकियां कम हैं। उसकी जिंदगी का मामूल बन गया, आदत बन गई। वो डायरी लिखता रहा। 364 दिन उसने डायरी लिखी। जब साल का आखिरी दिन आया, अब डायरी लिखने बैठा, उसने पीछे सफे पर नजर दौड़ाई तो उस सफर पर वो सफर बिता हुआ था, उस सफे पर उसको कुछ नजर न आया। परेशान हो गया, मेरा सफा किसने मिटा दिया कल का। उसने उस सफे को पीछे से पलटा, पीछे देखा तो पीछा सफा भी मिटा हुआ था। उसकी परेशानी में और इजाफा हो गया। उसने सफा पीछे और पलटा, वो देखा वो भी सफा मिटा हुआ था। परेशानी बढ़ती गई, पीछे देखता गया, सफे पलटता गया, सफे मिटते नजर आते गए। सारी डायरी तेजी से परेशानी की हालत में पलटता गया। सारी डायरी उसने पलट दी और सफे मिटे हुए नजर आए। आखिरी सफा देखा, वो भी मिटा हुआ था। परेशान हो गया, लेकिन उस मिटे हुए सफे पर
کیا لکھا ہوا تھا؟ جو لوگ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہیں ہم ان کے گناہوں کو یوں مٹا دیتے ہیں، ہم ان کے گناہوں کو یوں مٹا دیتے ہیں۔ یعنی تو نادم تو ہو، ایک دفعہ اپنا محاسبہ تو کر، دیکھ تیرے گناہوں کو کس طرح مٹاتے ہیں۔ انہیں ہمیں ان مسالوں سے، ان واقعات سے ہمیں سبق سیکھنے ہیں۔ ایک شخص تھا، یہ تو من کی بات ہے نا، ایک شخص نوجوان لڑکا تھا، وہ آ رہا تھا، ایک گلی میں داخل ہوا، اور جب داخل ہوا تو اس نے سامنے دیکھا گلی کے دوسرے کونے سے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، جو بڑے جلیل القدر تھے، وہ تشریف لا رہے تھے۔ اتنے جلیل القدر تھے، ہاتھ میں ہمیشہ کوڑا رکھتے تھے۔ نوجوان گھبرا گیا کیونکہ اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ دور خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہو اور نوجوان کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہو، اور دونوں ایک گلی میں آمنے سامنے آ رہے ہوں، اس نوجوان کی کیا کیفیت ہوگی؟ پریشان ہو گیا، گھبرا گیا۔ امیر المومنین تشریف لا رہے ہیں، ہڈیاں توڑ کے رکھ دیں گے، چمڑا ادھیڑ کے رکھ دیں گے۔ سخت پریشان ہوا، اسی پریشانی میں چلتا جا رہا ہے۔ امیر المومنین بھی سامنے سے آ رہے ہیں اور سخت پریشان ہوا، من ہی من میں کہنے لگا پروردگار عالم، آج کبھی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے جلال سے بچا دے، ان کے عطاب سے بچا لے۔ ساری زندگی عہد کرتا ہوں کہ شراب کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا۔ اب یہ عہد کرتے کرتے وقت یہ آ گیا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بالکل سامنے ہو گیا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شک پڑ گیا کہ یہ شخص نے جو بوتل پکڑی ہے، یہ رنگ میں یہ دستہ شراب ہے۔ آپ نے پوچھا نوجوان تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ گھبرایا ہوا تھا، لیکن جب اس کے توبہ کے الفاظ کہے تھے اس کے دل کو اطمینان ہو گیا تھا۔ اطمینان سے کہنے لگا جناب یہ سرکہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اچھا سرکہ ہے، لاؤ مجھے دکھاؤ۔ تم امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بوتل کو پکڑا، اس کو کھولا اور اس کو اپنے ہاتھ پہ ڈالا تو واقعی سرکہ بن چکی تھی۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے تائب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کی بارش نشاور فرما دیتے ہیں۔ میں رات کو ایک دوست سے، اپنے عزیز سے ایک واقعہ سن رہا تھا، انہوں نے اشارہ کیا مجھے، وہ کہنے لگے کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بتائے۔ تو واقعہ یوں تھا، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی ایک مریدنی تھی، اس کا جوان سال بیٹا، اور ماں اس سے اپنے بیٹے سے بڑی نالا رہتی تھی، دکھی رہتی تھی، کیونکہ اس کا بیٹا شریعت کے مطابق صحیح کام جس طرح کرنے چاہیے تھا وہ نہیں کرتا تھا۔ ماں اس کو تاکید کرتی بیٹا شریعت کے مطابق چلا کرو، ایسا زندگی گزارو، لیکن وہ نہیں زندگی گزارتا تھا۔ کئی دفعہ وہ اپنے پیر صاحب کے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس مریدنی ان کو اپنے بیٹے کو لے کر گئی، لیکن بیٹا نصیحتیں سنے ہی اس نے عمل نہ کیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ بیٹا بیمار ہو گیا، بیماری اس کی اس حد تک پہنچ گئی کہ وہ لاغر ہو گیا اور قریب المرگ ہو گیا۔ قریب المرگ ہو گیا، وہ بیٹے کو بھی پتہ چل گیا کہ میری حالت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، بچنے والی میری حالت نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد جو فرماتے ہیں نا کہ میری طرف تو توبہ کے قدم بڑھا کے تو دیکھ، رحمتوں کی بارش نہ کر سکتا پھر کہنا۔ جب اس کے دل میں یہ احساس ہوا کہ میری کوئی حالت ٹھیک نہیں ہے تو میں نے یقیناً مر جانا ہے، تو اپنی ماں سے کہنے لگا اماں حضور میں نے کو آپ سے باتیں کرنی ہے، توجہ فرمائیں ذرا۔ ماں کو بلایا، ماں سے کہنے لگا کہ تو نے مجھے بڑی نصیحتیں کی ہیں، میں عمل نہیں کر سکا،
میرے مرشد پاک نے، تیرے مرشد پاک نے نصیحتیں کی، عمل نہیں کر سکا، میں بڑا شرمندہ ہوں، گناہ گار ہوں، عاصی ہوں، تو میں ایک وصیت کر رہا ہوں، میری وصیت پر عمل ضرور کرنا۔ ماں کہنے لگی بتاؤ کیا وصیت ہے؟ وہ کہنے لگا میری وصیت یہ ہے کہ میں مر جاؤں جب تو میری چارپائی کو الٹ دینا، میرے لاشے کو زمین پر پھینک دینا، میرے گلے میں رسی ڈالنا اور مجھے گھسیٹنا، میرے گھر کے تمام کمروں میں گھسیٹنا، اور ساتھ یہ لفظ دہرانا جو رب کا نافرمان ہوتا ہے، جو ماں کا نافرمان ہوتا ہے، جو شریعت پر چلنے والا نہیں ہوتا ہے، اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو گھسیٹا جائے۔ یہ میری وصیت پر ماں عمل کرنا۔ ماں رونے پڑ گئی، خود بھی روتا رہا۔ یہی تو تھا محاسبہ اس کا، یہی تو تھے آنسو اس کے جو رب تعالیٰ کو پسند آئے۔ جب اس کا رضا کا وقت ہو گیا، جب وہ مر گیا، مرنے کے بعد ماں نے وصیت پر عمل کیا، عمل کرنے کیا، اس کے لاشوں کو پلٹ دیا، اس کے گلے میں وہ چادر ڈالی اور پھندا لگا کے اس کو کھینچنا شروع کیا۔ جب کھینچا، فرشتے نے آواز دی خبردار، اور یہ اللہ کا بندہ ہے، اس کی تحریم کی جائے، اس کی تکریم کی جائے، اس کو عزت دی جائے۔ وہ آواز سن کر ڈر گئی، گھبرا گئی، وہی رک گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، ماں گئی، پوچھا کون ہے؟ آواز آئی میں تیرا مرشد حسن بصری ہوں۔ دروازہ کھولا، کیسے آنا ہوا؟ ایسے آنا ہوا کہ ہمیں اشارہ ہوا ہے کہ آج ملائکہ جو ہیں تیرے بیٹے کے جنازے پر شامل ہونے کے لیے آئے ہیں، ہم بھی اس میں شرکت کے لیے آئے ہیں۔ دوستو یہ محاسبہ ہے۔ قد افلح من تزکا، ہمیں اپنی زندگی میں محاسبہ کرنا ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے، اپنی جان کا محاسبہ کرنا ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کون سے نفع والے کام کر رہے ہیں، کون سے نقصان والے کام کر رہے ہیں۔ اب یہ محاسبہ جب کیا جائے گا، اس کا مقصد یہ ہے کہ محاسبہ کرنے سے تجھ میں ندامت پیدا ہو جائے اور تجھ میں شرمندگی آ جائے، اور جب شرمندگی آ جائے گی، تیری آنکھوں میں اگر نمی کے ایک آنسو بھی اگر ٹپک پڑا تو وہ آنسو اس کے بڑے پیارے ہیں، اس آنسو کے بدلے میں جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائے گا۔ قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا۔ دوست کبھی سوچ تو صحیح، تیرے جسم کو اس نے بنایا، متوازن بنایا، اور جسم کے اندر ایک چھوٹا سا لوتھڑا رکھا، زبان کا لوتھڑا رکھا، اس کو یہ خاصیت عطا فرمائی کہ وہ ہمیشہ تر رہتی ہے۔ اس طریقہ مقصد یہ ہے کہ اس زبان کے اکڑنے سے پہلے سخت ہونے سے پہلے تو اس کی نرمی سے فائدہ اٹھائے، اور اس کی نرمی کا مقصد یہی ہے تو ذکر حق میں مصروف رہے۔ اور جو ذکر حق میں مصروف نہیں ہوتے ان کی مثال ایک دو بتاؤں گا کیونکہ وقت کی نزاکت آڑے ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ جا رہے تھے، رستے میں سے گزر رہے تھے، بالکل یہی موسم تھا، موسم بہار کا، اور درختوں پہ نئی نئی کونپلیں، نئے نئے پتے نکل رہے تھے۔ آپ ایک درخت کے نیچے سے گزرتے ہیں، درخت کا چھوٹا سا پتا، نیا پتا، نئی کونپل، نوخیز پتا درخت سے ٹوٹتا ہے، اور حسن بصری سری سکتی رحمت اللہ دوسری پڑھی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ علیہ صحابہ یا حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ رستے میں سے گزر رہے تھے، یہی موسم تھا، موسم بہار کا، نوخیز پتے درختوں پر نکلے ہوئے تھے۔ آپ ایک درخت کے نیچے سے گزرتے ہیں، اور جب گزرتے ہیں تو وہاں درخت سے ایک چھوٹا سا پتا، نوخیز پتا، وہ گرتا ہے اور سری سکتی رحمت اللہ علیہ کے کندھے پر پڑ جاتا ہے۔ سری سکتی رحمت اللہ علیہ اس پتے کو پکڑتے ہیں،
یہ مرد مومن کا مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی چیز اس کے حکم کے بغیر ہلتی نہیں ہے. سری تقریر رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ نوحیز پتے تجھ سے کیا خطا ہو گئی کہ چھوٹی سی عمر سے تجھے درخت سے کھیڑ کر نیچے پھینک دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زبان سے اس پتے نے جواب دیا، سری شکتی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے رب کے ذکر سے غافل ہو گیا تھا، اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے درخت سے کاٹ کر نیچے پھینک دیا. اسی طرح حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کسی چاہنے والے نے ایک طوطا دیا، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں راہ طوطا، باتیں کرنے والا. جب طوطا دیا تو وہ طوطا انہوں نے رکھ لیا اپنے پاس. وقت گزرتا گیا. ایک دن جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے تو وہ طوطا جو تھا وہ بڑا پریشان اور مغموم تھا. پوچھا بھئی طوطے تو کیوں پریشان ہے، اتنا دکھی کیوں نظر آ رہا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ بات یہ ہے موسم بہار ہے، آج یاد آ گئی ہے اس بات کی کہ موسم بہار میں میرے سنگی ساتھی اڑان کیا کرتے تھے، ان سرسبز درختوں پر ان کی ٹہنیوں پر جھومتے تھے اور اپنے ساتھیوں سے نغمے گاتے تھے موسم بہار کے. آج میں اکیلا یہاں پڑا ہوں، مجھے اپنے سنگی ساتھیوں اور رشتہ داروں کی یادیں آ گئی ہیں. بہار موسم بہار میں باغ کے وہ نظارے میرے سامنے آ گئے ہیں، تو ان نظاروں نے، اس موسم بہار کے صبر نے مجھے مغموم کر دیا ہے، دکھی دل کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کا دل بڑا نرم ہوتا ہے. جب انہوں نے یہ بات سنی تو پنجرے کا دروازہ کھولا اور آپ نے شاہ فرمایا جاؤ طوطے اڑ جاؤ. طوطا وہاں اپنے پنجرے سے نکلا اور اڑ کر وہ منڈیر پر بیٹھ گیا، بنیرے پہ جا کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا جنید بغدادی جاتی دفعہ ایک بات کہنا چاہوں گا، اس کو ذرا غور سے سن لینا اور اس پر عمل کرنا. کیونکہ وہ بولنے والا طوطا تھا، وہ کہنے لگا جنید بغدادی میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذکر سے، اپنے رب کے ذکر سے غافل ہو گیا تھا، اس کی سزا یہ ہے 7 سال میں نے تیرے پنجرے کی قید کاٹی ہے. میری تجھے تاکید ہے کہ اس کے ذکر سے کبھی غافل نہ ہونا، ہمیشہ اس کے ذکر میں رہنا. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. تیسری بات یہ ہے کامیابی کا راز نماز ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے، بے نماز کی سزا انتہائی دردناک قسم کی ہے. بے نماز کو جہنم کی ایسی گہری وادی میں پھینکا جائے گا جس کا نام غیّن وادی ہے، اور بڑی زبردست قسم کی وہ تکلیف دے اور بڑی حرارت والی گرمی والی وہ وادی ہے جس سے جہنم کی دوسری جو وادی ہے وہ بھی پناہ مانگتی ہے. تو لہذا نماز کے بارے میں سخت تاکید کی گئی ہے. نماز کسی روپ میں بھی چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے. جنگ ہو، امن ہو، بیماری ہو، صحت ہو، صبر ہو، حضر ہو، قیام ہو، ہر صورت میں بھی نماز بالغ پر فرض ہے. اتنا چھوٹا سا تصور ذہن میں رکھیے گا، صرف اشارہ ہے، عقل مند کو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. زمانے کا دستور ہے. اور جس طرح میں کوئی ایک مثال آپ کو واقعہ دستانے لگا ہوں. ایک شخص کسی افسر کا ملازم تھا، جیسا چپڑاسی ہوتا ہے، وہ اس کے افسر کے دفتر کے دروازے بیٹھا ہوتا ہے، اور جو چپڑاسی ہے اس کا ایک دوست آ جاتا ہے، اور دوست بھی 20-25 سال کے بعد ملاقات کرتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے. بچپنے کا دوست تھا، جوانی کا دوست تھا، 25 سال پہلے کی باتیں تھیں، بڑی رنگین باتیں تھیں. ملاقات ہوئی، ملاقات ہونے کے بعد وہ واقعہ سنانے لگے. جس کے پاس آیا تو اس نے چائے منگوا لی، بسکٹ منگوا لیے، چیزیں اس کی خاطر مدارت کے لیے منگوا رہے. وہ پی رہا تھا اور باتیں بھی کر رہے تھے دونوں. اتنی دیر میں وہ جو افسر تھا وہ بیل دیتا ہے. گھنٹی دینے کے بعد
جب گارنٹی دیتا ہے تو وہی اس کا چپراسی ملازم بھاگتا ہوا جاتا ہے اور جا کر پوچھتا ہے جناب حکم کیا ہے؟ میرا ایک دوست آیا تھا، میں اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، بڑے مزے کی باتیں ہو رہی تھی، آپ کی گارنٹی سنی میں نے، وہ جوانی کی جو باتیں تھی، مزے کی باتیں، وہ بھی چھوڑ دی، چائے کا مزہ بھی بھول گیا، بسکٹ کھانا بھی بھول گیا، اور آپ کی گارنٹی پر لبیک کرنے کے لیے آ گیا ہوں، حکم کیجیے۔ بعد اس نے افسر نے کام جو بتانا تھا وہ بتایا۔ اب افسر وہ ہے جو صرف اس کو تنخواہ دیتا ہے اور اس کے علاوہ اس کی کوئی سہولت نہیں ہے، معاشرے کی تنخواہ کی کوئی اس کی سہولت نہیں ہے۔ تصور کیجیے اس کی گارنٹی، ایک گارنٹی پر تو لبیک کرے، اور جو مالک حقیقی ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں اولاد دی ہے، جس نے تمہیں رزق دیا ہے، جس نے تمہیں صحت دی ہے، جس نے تمہیں خوشی دی ہے، جس نے تجھے اپنے چھت کے نیچے رہنے کی جگہ عطا فرمائی ہے، مائی باپ دیے ہیں، رحمتیں دی ہیں کہ مائی باپ کی زیارت کر لے، حج کا ثواب مل جائے گا، اتنی نعمتیں دی ہیں۔ وہ 5 دفعہ گارنٹی بجائے 5 دفعہ اعلان کرے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کامیابی کے لیے آ جاؤ، صلاح کے لیے آ جاؤ، فلاح کے لیے آ جاؤ، اور تیرے کانوں پر جون تک نہ دیں گے۔ سیانے لوگ کہتے ہیں اس طرح گارنٹی کی بات پہ عمل کر، اس کے کہنے پر اس طرح چل، جس طرح تیری لاش نے اس تختے پر پڑے ہوئے جس کو غسل دینے والا غسل دے رہا ہے، کبھی تیرے ہاتھ کو اٹھاتا ہے تو تیرا ہاتھ اٹھ جاتا ہے، کبھی تیری ٹانگ کو اٹھائے گا تو ٹانگ اٹھ جائے گی، تیری کروٹ دائیں طرف پلٹے گا تو تو دائیں طرف کو مڑ جائے گا، تیری کروٹ کو بائیں طرف پلٹے گا تو بائیں طرف کو مڑ جائے گا۔ جس طرح تو نے اس کے اشاروں پر چلنا ہے، آج تو اپنے رب کے اشاروں پر چل۔ جب تجھے بلائے فجر کے لیے بلائے تو فجر کے لیے آ جا، زور کے لیے بلائے تو زور کے لیے آ جا، لیکن تمہیں اگر اپنی اصلاح اور فلاح چاہنی ہے تو ہر ممکن عمل کرنا ہے۔ دوستو، کامیابی کے 3 گر ہیں: من تزکا فذکر اسم ربہ فصلی، قد افلح من تزکا فذکر اسم ربہ فصلی، اور دوسرا یہ ہے کہ ذکر کرنا، تیسرا یہ ہے کہ نماز قائم کرنا۔ 2 باتیں کرنے کے بعد بات کو ختم کروں گا۔ بے نماز پر 12 عذاب نازل ہوتے ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کے لیے اسی لیے تو ہم وقت دعائیں فرماتے رہتے تھے، یا اللہ میری امتیوں کو عذاب سے بچا لینا، تکلیفوں سے بچا لینا۔ 12 عذاب بے نماز پر آئیں گے۔ پہلا عذاب کیا ہوگا؟ پہلا عذاب یہ ہوگا، 3 عذاب اس کے زندگی میں آئیں گے، 3 عذاب اس کے نزا کے وقت آئیں گے، 3 عذاب ایسے ہیں جو قبر میں آئیں گے، اور 3 عذاب ایسے ہوں گے جو محشر کے دن آئیں گے۔ 3 عذاب جو زندگی میں ہیں۔ پہلا عذاب یہ ہوگا، گھر میں دولت ہوگی، پیسے ہوں گے، سب کچھ ہوگا، برکت اٹھ جائے گی۔ پہلا عذاب، ہمارے گھروں میں سکون نہیں رہا، برکتیں نہیں رہی، رحمت نہیں رہی۔ کیوں نہیں رہی؟ جب جاگنے کا وقت تھا اس وقت ہم سو گئے، تہجد کا وقت تھا تو ہم ہنسو گے، جب سونے کا وقت تھا ہم بھی جاگتے رہے، ہمارے بچے بھی جاگتے رہے۔ یہ ماڈرن ہو گیا زمانہ نا، یہ زمانہ ماڈرن ہو گیا ہے۔ ماڈرن زمانہ یہی ہوتا ہے کہ بھائی ساری رات جاگو۔ بہرحال 3 عذاب زندگی میں۔ پہلا عذاب یہ ہے کہ دولت ہوگی، گھر ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن اس میں سکون نہیں ہوگا، اس میں برکت نہیں ہوگی۔ پہلا عذاب۔ دوسرا عذاب یہ ہوگا کہ اللہ کے نیک بندوں کے دل سے اس کی محبت کو نکال دیا جائے گا۔ یہ بہت بڑا عذاب ہے، کیونکہ نفس وزید سے پاک ہے نا،
अलमर्रु मा मन हब्बा, क़यामत के दिन बंदा उसी के साथ उठेगा जिससे मोहब्बत करता होगा। तो लिहाजा नेक बंदों से मोहब्बत होगी तो नेकों के साथ उठेगा ना। क्या नेक बंदों के दिल से मोहब्बत ही नहीं कर गई है तो फिर नेकों के साथ ही उठेगा, किसी और के साथ उठेगा। ये किस तरह हो सकता है कि नेक बंदा न जो नमाजें पढ़ता रहा, अल्लाह का जिक्र करता रहा, उसके टोले में वो किस्सा शामिल हो जाएगा जिसके बारे में नबी बात में शाह फरमाया, नमाज जो नहीं पढ़ता उसकी नहुसत 70 बंदों तक जाती है। जिस तरह हो सकता है। पहला अज़ाब यह है कि सब कुछ होते हुए रहमत बरकत बढ़ गई। दूसरा अज़ाब यह है कि नेक बंदों से उसकी मोहब्बत को निकाल दिया जाएगा। तीसरा अज़ाब क्या है, वो बड़ा दर्दनाक वो भी अज़ाब है कि वो उस बंदा जो है उसका नाम सालिहीन की लिस्ट से खत्म किया जाएगा। नेक बंदों की लिस्ट से उसका नाम खत्म कर दिया जाएगा। अत्ताहियात लिल्लाह वस्सलावात व तय्यबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और वस्सालिहीन। नेक बंदों की फहरिस्त से उसका नाम काट दिया जाएगा। जब हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हुए हम नमाज पढ़ने के बाद कहते हैं ना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, वो जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उन पर सलामती की जाती है। पहले दाईं तरफ की जाती है फिर बाईं तरफ की जाती है। अब जब नेक बंदों की लिस्ट से उसका नाम ही कट गया तो उस पर सलामती नहीं होगी। 3 अज़ाब उसके जिंदगी में मैंने आपको बताया, 3 अज़ाब उसके नज़ा के वक्त होंगे। पहला अज़ाब ये होगा कि उसको इतनी प्यास लगेगी कि अगर 7 समंदर भी पिला दिए जाएंगे उसकी प्यास का भड़का खत्म नहीं होगा। और दूसरा अज़ाब उसका ये होगा कि उसकी जबान पर कलमा तैयबा जारी नहीं होगा। तीसरा अज़ाब ये होगा कि उसकी जान बड़ी मुश्किल निकलेगी, बड़ी सख्ती के साथ जान निकलेगी। ये 3 अज़ाब उसके नज़ा के वक्त हो जाएंगे। अब 3 अज़ाब ऐसे हैं जो कब्र में होंगे। पहला अज़ाब ये होगा कि उस कब्र को तंग कर दिया जाएगा और दूसरा अज़ाब ये होगा कि उस कब्र के सवालात के जवाबात जो है उसमें नाकामी हो जाएगी। और तीसरा जवाब ये होगा कि उसकी कब्र को तारीक कर दिया जाएगा। और 3 अज़ाब ऐसे हैं जो माशर के दिन होंगे। पहला अज़ाब ये होगा कि उसका हिसाब दूसरे लोगों की निस्बत बड़ा सख्त होगा। और दूसरा अज़ाब उसका ये होगा कि उस पर अल्लाह ताला का गज़ब होगा, गुस्सा होगा। और तीसरा अज़ाब ये होगा कि उसको जहन्नम में धकेल दिया जाएगा। दोस्तों, आज के सबक में मैंने जो दरख्वास्त पेश करनी थी वो यही दरख्वास्त है, कद अफलहा मन तज़क्का। यही वो दुखड़ा है, यही वो आरज़ुएं हैं जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अपनी उम्मतों के लिए किया करते थे कि या अल्लाह मेरी उम्मतियों को हर अज़ाब से बचाना, हर दुख से बचाना, हर नाकामी से बचाना। या अल्लाह मेरे उम्मतियों को अपनी रहमत के साए में रखना। रहमत के साए में रख रहना है तो फिर यही काम करने होंगे। हमें अपनी जात का मुहासबा करना होगा कि हम अपने औलादों की किस तरह तरबियत कर रहे हैं, दीन से कितना प्यार कर रहे हैं, कुरान से कितना प्यार कर रहे हैं, आका की से कितनी मोहब्बत कर रहे हैं, असहाब की से कितनी मोहब्बत करते हैं, अहले बैत की से कितना लगाव रखते हैं। हम सभी चीजों को देखना होगा, अपनी जात का तज़किया करना होगा, उसके जिक्र में रहना होगा। कभी सोचो तो सही, 24 घंटों में कितना जिक्र करते हो। खुदा की कसम खा के कहता हूं, और तेरी सांस अगर अंदर जाए तो बाहर ना निकले फिर भी मर गया। अगर तेरी सांस अंदर ना जाए और अंदर की बाहर ना आए फिर भी मर गया। यार तुम्हें एक दफा सांस लेने से उसका 2 शुक्रिया अदा करने चाहिए, एक सांस के अंदर जाने का, एक सांस के बाहर जाने का। और तुमने खाना भी खाना है और तुमने सोना भी है, किस तरह शुक्र अदा करेगा? तुम रब तआला का शुक्र अदा नहीं कर सकते। कोशिश करो कि उसके शुक्र में रहो। आज के दोस्त में, आज की नशिस्त में, आज के जो हमने जो बात गुफ्तगू की है, इसमें कामयाबी के 3 गुर बताए गए हैं और इन 3 गुरों पर हमने अमल करने की पूरी कोशिश करनी है। कद अफलहा मन तज़क्का व ज़कर इस्म रब्बिही फसल्ला। तहकीक
وہی وہی آدمی فلاح پا گیا جس نے اپنی ذات کا محاسبہ کیا، رب تعالیٰ کا ذکر کیا اور نماز کو قائم کیا۔ آخر میں دوسری بات جو میں نے آپ سے عرض کرنی تھی وہ یہ ہے، قائم کرنا کیا ہے؟ پڑھنے کا کسی جگہ پہ حکم نہیں آیا، قائم کرنے کا حکم ہے۔ قائم کرنے کا حکم یہ ہے، حالت نماز میں کبھی تو ہاتھ باندھتا ہے، کبھی رکوع میں جاتا ہے، کبھی سجدے میں جاتا ہے، کبھی تشہد میں بیٹھتا ہے، اور ان حالتوں میں جو تو اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، جو رب سے تم نے عہد کیے ہیں، وعدے کیے ہیں، ان وعدوں پہ قائم رہنا۔ جب وعدوں پہ قائم رہے گا وہی طرح نماز کا قائم کرنا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ 5 منٹ کا وقفہ ہوگا، 5 منٹ کے بعد یہ جو میں نے اللہ کے فضل سے ایک مشن لے کے چلا ہوں، اللہ کرے کہ میرا مشن قبول ہو جائے اور میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ خدا کی قسم مجھے اور کوئی کچھ نہیں چاہیے، مجھے یہی چاہیے یا اللہ میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو میں نے یہ مشن یہ ہے کہ فکر اعتبار کے عنوان سے میرا سلسلہ میں نے شروع کیا ہے۔ ایک اصلاح معاشرہ ہے جو بھی میں نے آپ کے سامنے جو پروگرام پیش کیا ہے وہ اصلاح معاشرہ کا تھا۔ دوسرا یہ فکر اقبال کا۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنا میرے پاس علم ہے میں اس علم کے مطابق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اشعار جو ہیں ان کی تشریح آپ کے سامنے کروں۔ جو بھی کسی کو پسند آئے وہ سن لے، نہ پسند آئے گی تو اس پر گزارا کر لے اور قبول کر لے جیسا بھی۔ تو 5 منٹ کا وقفہ ہے۔